بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی مدد سے آپ بہت زیادہ، حد سے زیادہ، جتنا آپ چاہیں گے اس سے بڑھ کر آپ کو دولت ملے گا، رزق ملے گا، اور اس جگہ سے ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ویڈیو آپ بھائی نے کمپلیٹ دیکھنی ہے، پوری دیکھنی ہے۔ ایک طریقہ میں آپ بھائی کو بتاؤں گا۔ آپ نے نہ ہر روز وظیفہ کرنا ہے، نہ ہر روز آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، بس صرف اور صرف ایک چھوٹا سا نقش میں آپ بھائیوں کو دینے جا رہا ہوں، اور یہ نقش دنیا کا انمول نقش ہے، اور جس بھائی نے یہ لکھا ہوا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ نقش اس کے پاس ہے تب تک وہ کامیاب ہے۔ میں نے ان کے اوپر آلریڈی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ کیوں اپلوڈ کر رہا ہوں؟ اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسکرین کے اوپر یہ نقش لگاؤں گا تاکہ آپ بھائیوں کو اچھی طرح سمجھ بھی آ جائیں، اور آپ بھائی اور بہن دونوں جو بھی ہے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو اجازت بھی دوں گا، لیکن اجازت کو جو شرط ہے میرے بھائی، وہ بھی آپ بھائیوں نے لازمی سننا ہے۔ اس نقش کا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب جو میرے پاس ہے یہ 200 سال، یعنی 200 سال سے پہلے بھی پرانا کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ضعیف بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں پرنٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ پرنٹ نہیں دیکھ پاؤ گے، نہ بال پن کی لکھائی آپ بھائیوں کو نظر آئے گی، یہ قلم اور دوات کی لکھائی ہیں۔ یہاں پر آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک نقش میں آپ بھائیوں کو ایسے بھی سمجھا دیتا ہوں، اور اسکرین کے اوپر میں لگا بھی دوں گا آپ بھائیوں کو تاکہ آپ بھائیوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نقش جس نے بھی لکھا ہوا ہے اور جس نے بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر میں برکت ہے، ان کے کاروبار میں برکت ہے، جو بے روزگار ہے ان کو روزگار مل گیا، اور جو مطلب لوگوں کے سامنے جس کا کوئی عزت قدر قامت نہیں، تو جب وہ اپنے پاس رکھے گا تو ان کا لوگ عزت بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، اور غیب کے خزانوں سے اللہ جل شانہ اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ مطلب جو موٹے موٹے فائدہ ہے وہ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے ہزاروں اور بھی فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ کے پاس روٹی کم، رزق کم اور لوگ زیادہ ہیں، تو وہ کم رزق زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی عزت نہیں کرتا تو ہر کوئی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، پریشانی ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد ہے، بغض ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ طریقہ بھی میں بتاؤں گا، آپ من پسند کی شادی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بہت بھائی کہتے ہیں ہم نے یہ وظیفہ کیا، ہم نے یہ نقش لکھا، لیکن ہمارا
کام نہ ہوا۔ آپ کا کام کیسے ہوگا جب آپ پوری بات نہیں سنتے؟ جو اجازت کا میں بتا رہا ہوں اس پر آپ عمل نہیں کرتے۔ میں کن لوگوں کو اجازت دیتا ہوں وہ بھی آپ بھائیوں نے لازمی سننا ہے۔ تو دوستو، آپ بھائیوں نے یہ چیز مجھ سے سیکھنی ہے۔ میرا مثال ایک استاذ کی طرح ہیں۔ اگر آپ مجھ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے کوئی ایک چیز سیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو، میں آپ بھائیوں کا یا آپ بہنوں کا استاذ بن گیا ہوں۔ یہ آپ بھائیوں کو ہر صورت میں ہر حال میں ماننا ہوگا، اس کے بعد جا کے پھر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجازت یہ ہے میرے بھائی کہ اس چینل پر شعر وظیفہ، اس چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں، پہلے تو آپ نے اول سے لے کر آخر تک تمام ویڈیوز دیکھنی ہے۔ اس پر آپ کا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگ سکتا اگر آپ نمبر پر سارا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اور ہر ویڈیو دیکھنے کے بعد کم از کم 3 سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ نے شیئر کرنی ہے۔ ایک میڈیا یہ ہے کہ آپ فیس بک پر شیئر کریں، دوسرا واٹس ایپ پر شیئر کریں، تیسرا آئیمو پر شیئر کریں، انسٹاگرام پر شیئر کریں، اور بھی ٹویٹر پر شیئر کریں، اور بھی بہت سارے سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہاں پر ان کو شیئر کر لیں، اجازت آپ بھائیوں کو مل جائے گا، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا، نقش لکھ کا، تو آپ بھائیوں کے پاس کبھی بھی کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہ تمام جو میں بتا رہا ہوں ان کے اوپر آپ بھائیوں نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد یہ نقش آپ نے لکھا اور اپنے پاس رکھا، پھر بھی کام نہ ہوا تو پھر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ میں آپ بھائیوں کا حساب لگاؤں گا کہ کیا پروسیجر ہے اور کیا سسٹم ہے، کیا حساب کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آپ بھائیوں کو نقش کی طرف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بھائیوں نے ایک سفید کاغذ لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے لکھ لیتا ہوں۔ اچھا دوستو، تو سب سے پہلے یہ چیز میں آپ بھائیوں کو بتانے والا ہوں، یہاں پر آپ دیکھ لیں۔ میں آپ بھائیوں کو لکھنے سے بھی سمجھاؤں گا، لیکن پہلے آپ اس نقش کو اس ہی کتاب میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ بھائیوں کو میں اب یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ بھائیوں نے کس طرح یہ نقش تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور نقش تیار کرنے سے پہلے ایک آپ بھائیوں نے کام کر لینا ہے کہ آپ بھائیوں نے غسل کر لینا ہے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینی ہے لازمی، اور یہ جائز مقصد کے لیے اگر آپ کریں گے تو آپ کو اجازت ہے، اگر ناجائز کے لیے کرو گے تو آپ بھائیوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا فار ایگزامپل مثال میں دے دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ دیکھیں آپ بھائیوں نے ایک لکیر اس طرح کھینچنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لکیر اس طرح، اور ایک یہ مربع آپ بھائیوں نے بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے میں جلدی جو ہے نا آپ بھائیوں کے سامنے لکیر کھینچتا ہوں، ٹھیک ہے، سیدھے جو بھی ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ بھائیوں نے یہاں پر یہ دیکھیں 1 2 3، تو یہاں پر 1 اور یہ 2 اور یہ 3، اور بیچ میں 1 2 3، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ بھائیوں نے 3 لکیر اس طرح کھینچنی ہے اور 3 لکیر اس طرح، آئی سمجھو۔ پھر آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے وہ آپ ذرا غور سے سنیں۔ پھر ہر خانے میں آپ نے اس طرح چھوٹا خانہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر خانے میں آپ نے ایک چھوٹا خانہ بنانا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، آئی سمجھ۔ سب جتنی بھی ہے آپ نے اس کو بھر لینی ہے، ٹھیک ہے۔
میں آپ بھائیوں کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ بہت بھائی پھر کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اچھا یہ ہو گیا، پھر آپ نے یہ کرنا ہے، یہ دیکھیں اس کونے سے اس طرح، اس کونے سے اس طرح، اور یہ جتنے بھی ان کے کونے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں ملا لینی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں یہ کونا اور یہ مل گیا، پھر یہ کونا اور یہ دونوں آپس میں مل گئے، پھر یہ والا کونا اور یہ والا، یہ آپ نے تمام اس کے اندر سب جو ہے نا آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ پورا نقش اسی طرح میں نے تیار کر لیا۔ تیار کرنے کے بعد اب ایک کام صرف رہ گیا، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں 1 2 3 4، ایک خانے میں 4 خانے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل کتنے ہوئے وہ آپ بھائیوں کو میں بتا دیتا ہوں حساب لگا کے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل 16 خانے ہیں، اور ہر ایک خانے میں 4 خانے ہیں، یعنی 64 خانے ہیں یہ مکمل، ٹھیک ہے 64۔ تو آپ بھائیوں نے 64 بار اللہ الصمد لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر آپ بھائیوں نے کس طرح اللہ الصمد لکھنا ہے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح ذہن نشین ہونا ہے۔ یہاں پر آپ اللہ الصمد لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اچھا تو یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ نے اللہ الصمد لکھنا ہے، تو اللہ کا جو نیم کا جو شکل ہے وہ آپ نے سیدھا اس طرح لکھنا ہے، پھر اس طرح آپ نے کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں پھر اس طرح آپ نے لکھنا ہے، اس کو چاروں طرف اچھی طرح سے آپ بھائیوں نے دیکھ لینی ہے۔ جہاں سے بھی آپ پکڑیں گے تو اللہ کا نام آپ بھائیوں کو اوپر خانے میں اس طرح دکھائی دے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جہاں سے میں پکڑوں گا تو اللہ کا نام بالکل مجھے سیدھا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے آپ بھائیوں کو دکھا بھی دیا اور سمجھا بھی دیا۔ اچھا اس کے بعد اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں شیر غنی، ٹھیک ہے، اور بنت، میں اپنے والدی کا نام نہیں لکھوں گا، کوئی اور اپنی طرف سے نام لکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں شیرغنی بنت حوا علی حب، ٹھیک ہے۔ پھر جس سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا نام میں لکھوں گا۔ فار ایگزامپل میں ویسے ایک مثال میں ایک نام لکھ دیتا ہوں، کیا نام لکھوں، صبا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لکھا صبا، لیکن نام پورا ہو، مکمل کمپلیٹ نام ہو، یا لکھوں گا صبا گل بنت نازش، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے نام لکھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیں نقش میں نے تیار کر لیا، اور محبت کے لیے اگر میں نے لکھنا ہے تو پہلے اپنا نام شیرغنی بنت میرا والدہ کا جو نام ہوگا وہ لکھیں گے، بیچ میں علی حب اور اپنے معشوقی کا نام، یعنی جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے یا غلط طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو ہرگز ہر حال میں نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں پر آپ منگنی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا منگنی نہیں ہو رہا، تو آپ نے لکھنا ہے، یا اگر آپ نے کاروبار کے لیے لکھنا ہے تو صرف اپنا نام لکھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ لکھو گے تو وہ مقصد آپ نے نیچے مینشن کر لینا ہے اور نیچے لکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا
ہر کام کس طرح بنتا ہوا جا رہا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔